بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین 2.5-3 منٹ کی توجہ چاہیے۔ ایک بہت ہی اہم میسج، فوڈ فار تھاٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ لینس جس کے بعد آپ کے نظریات میں ایک تبدیلی آئے گی۔ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی مر جائیں گے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اس آیت مبارکہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے ایمان لے کر جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انبیاء اکرام نے اپنی آنے والی نسلوں کو اس کی تلقین کی کہ تم مت مرنا مگر مسلمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایمان پر حملے ہوتے رہیں گے۔ اور آج کی جو صدی ہے، یہ جو صدی چل رہی ہے، لا مذہبیت کی صدی ہے، الحاد کی، ایتھیزم کی صدی ہے، اور آپ کا ایمان سلب کرنے کے لیے ہر طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ لادین نظریات پھیلائے جا رہے ہیں، اور ان میں سے چند اہم اور خطرناک نظریات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ خود پر غور کریں اور دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی ان چیزوں کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلا نظریہ ہے مٹیریلزم، یعنی مادیت پرستی کا، جس کا مطلب ہے دولت اور دنیا کے حصول کو ہر چیز پر ترجیح دینا۔ ایک مثال دیتا ہوں، کیا اب ہم کام اس سے ہی نہیں سمجھتے جس سے کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے؟ بس کام تو وہی ہے جس سے کچھ ملتا ہو۔ جس سے مالی فائدہ نہیں ہوتا اب اسے لوگ کام ہی نہیں سمجھتے۔ اب ہماری پرائرٹی صرف دنیا اور دولت کا حصول نہیں بن گئی ہے، یہی مٹیریلزم ہے۔ دوسرا نظریہ ہے سیکولرزم، یعنی دین اور دنیا کو الگ الگ سمجھنا، یعنی اسلام کو صرف چند عبادات اور رسومات تک محدود رکھنا اور اپنی زندگی کے تمام اجتماعی معاملات جیسے پالیٹکس، ایجوکیشن، معیشت، اکنامکس وغیرہ سے دین کو نکال دینا۔ کیا آپ نے یہ جملہ نہیں سنا کہ یار بھائی ہر چیز میں تم دین کو لے آتے ہو؟ جی ہمیں تو یہی حکم دیا گیا ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ پھر تیسرا نظریہ ہے لذت پرستی کا، ہیڈنزم کا، یعنی اپنی خواہشات اور لذات کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے، اس میں بس اللہ کی نافرمانی بھی ہو تو ہو جائے، اس کی بھی پرواہ نہیں کی جائے۔ کیا اب ہر چیز میں ہمیں مزہ نہیں چاہیے؟ یار مزہ نہیں آ رہا، اس میں کیا مزہ ہے یار، مزہ ہی نہیں آ رہا، یعنی ہم ہر چیز میں مزے کے پیچھے لگ گئے۔ یہ لذت پرستی ہے۔ اچھا دیکھیں خدا کسے کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں جس کے سامنے ہر طرح سے سر جھکا دیا جائے، ٹوٹل سبمیشن کر دیا جائے۔ کیا ہم نے آج اپنی خواہشات کے سامنے سر نہیں جھکا دیا؟ ٹوٹل سبمیشن ہم نے اپنی خواہش نفس کے سامنے کر دیا ہے، یعنی کہ ہم نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ چوتھا نظریہ ہے عقلیت پرستی، یعنی ریشنلزم کا، یعنی دینی احکامات کے مقابلے میں اپنی ناقص عقل اور تجربے کو ترجیح دینا، پرائرٹی دینا، اور دینی احکامات پر عمل کو بے عقلی سمجھنا، بے وقوفی سمجھنا۔ کیا آپ دین کے احکامات پر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا جا رہا کہ یار یہ بات تو میری عقل میں نہیں آتی ہے، وہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ آپ دیکھیں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی عبادت کے بارے میں کتنے لوگ اب بات کرنے لگے ہیں، یار یہ عقل میں نہیں آتا، ایک ساتھ اتنے سارے جانوروں کو ذبح کرنا۔ یہ جو نظریات ہیں نا، یہ ہیں عقلیت پسندی کے نظریات، یہ ہیں وہ تمام خطرناک نظریات جو آپ کا ایمان چھین لینا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان نظریات کے نام ہی آپ نے پہلی بار سنے ہوں، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ ان کی وجہ سے لوگوں کے نظریات اور رویے آج بدل رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے خود غور کریں اور ایمان کو نقصان پہنچانے والے نظریات سے دور رہیں، کیونکہ شیطان آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے اے مسلمان اپنا ایمان ساتھ لے کر آنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں۔